ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فروغ بشیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز ملتی رہیں، اور یہ جو آپ کا اور ہمارا سلسلہ ہے نا محبت بھرا، یہ قائم رہے ہمیشہ انشاءاللہ۔ تو ہم آپ سے بات کر رہے تھے غیاث الدین بلبن کی، جو سلطان بلبن کے نام سے مشہور ہے، اور انڈیا میں اس نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے ڈیفرنٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس بنائے، اور جس میں کافی زیادہ سسٹم ہے، جیسے آج کی ڈیفنس منسٹری، اسپائی سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بارڈر فینسنگ وغیرہ۔ اس نے بہت سارے کام سر انجام دی، ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ 1266 سے لے کر 1287 تک یہ انڈیا کے رولر رہے دہلی سلطنت میں۔ یہ بھی ایک دوسرے جو پہلے کی طرح التتمش تھے اور قطب الدین ایبک وغیرہ، ان کی طرح ایک غلام تھے، اور یہ الباری ٹرائب سے، اس قبیلے سے تعلق تھا ان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ التتمش کے یہ غلام تھے۔ التتمش نے 99 جو ہے نا غلام خریدے، تو وہ واپس جا رہا تھا، تو یہ کوئی شکل کا کوئی خاص پیارا نہیں تھا، لیکن یہ جا رہے تھے تو اس کو صلاح دی گئی التتمش کو کہ آپ 100 پورے کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ کافی ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر 99 آپ نے اپنے لیے لیے ہیں تو اس کو ایک غلام جو ہے نا خدا کے لیے بھی لے۔ تو انہوں نے خدا کا نام لیتے ہوئے اس کو جو ہے نا بلبن کو لے لیا وہاں سے۔ آگے جب بڑھے تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بھی اس 40واں کا پارٹ تھا جنہوں نے جو ہے نا کانسپائریسی کی تھی رضیہ سلطانہ کی گورنمنٹ گرانے کے لیے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس سازش کا حصہ نہیں بنے تھے، لیکن یہ 40ویں میں تھے، لیکن یہ سازش سے دور رہے تھے۔ اور انہوں نے نصیر الدین جو ہے نا محمود، جو التتمش کا پوتا تھا، ان کو اپنا پی ایم بنایا بلبن نے۔ اب آتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کیا تھی بلبن کی۔ پالیسیز میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو 40واں کا خاتمہ کر دیا کہ یہی لوگ ہیں کانسپائریسیز کرتے رہتے ہیں اور پروٹوکول لیتے رہتے ہیں اور بہت ساری تنخواہیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ ہر لحاظ سے بادشاہ لگے، ود ڈسپلن اور یونیفارم، اور ہر مطلب جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کرے اس سے وہ بادشاہی لگے۔ تو انہوں نے جو ہے نا شاہانہ پروٹوکول جیسے آج بھی دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انڈیا میں اس نے سٹارٹ کیا تھا کہ ایک رائل پروٹوکول ہو۔ ایون کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے نا رات کے، اس کو ان کے غلام اگر 3 بجے بھی دیکھیں تو اگر یہ واک کے لیے آئیں تو اس ٹائم بھی یہ اپنے شاہی لباس میں رہتے تھے۔ کچھ ہسٹورین ان کو ظالم بھی لکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا انصاف پورے انڈیا میں مشہور تھا۔ ظالم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایول جسٹس سسٹم ان کے مطابق انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا، مطلب کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ گناہ کرے اس کے ہاتھ کاٹ دینا اور فوری سزا دینا، اور حد سے زیادہ بری سزائیں دینا، اس وجہ سے ایول سسٹم۔ اور دوسرے جو ہسٹورین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ فوری اگر انصاف ملے تو کوئی گناہ کی طرف جائے گا نہیں، کوئی چوری اور دوسری چیزیں کرے گا نہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کا جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ بالکل اچھا قرار دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر انہوں نے کیسے اپنے جو ہے نا دور میں مینٹین کیا۔ لا اینڈ آرڈر میں میواتی میں جو لوٹرز تھے ان کو 1266 میں جیسے ہی وہ تخت نشین ہوئے تو ان کو شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں اور دوسرے جو دوآب والے ایریاز میں وہاں کے لوٹرز کو، اور کھوکر برادری کے لوٹرز جو ملتان اور لاہور کی سائیڈ میں ہوا کرتے کو شکست دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری میں ری اسٹیبلشمنٹ بھی قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری کے لوگوں کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے تو یہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ جائیدادیں بنانے میں لگ جائیں گے، لہٰذا انہیں کوئی لینڈز نہیں دی جائیں گی۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ان کی سیلری تھوڑی سی انکریز کر دی جائے تاکہ یہ اس سے خوش رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں، اور پولیٹکس وغیرہ میں بھی انوالومنٹ ان کی انہوں نے بہت زیادہ کم کر دی۔
عماد الملک کو انہوں نے جو ہے نا ڈیفینس منسٹر بنایا اور ملٹری کی تبھی انہوں نے سیلریز انہوں نے تجویز دی تو انہوں نے انکریز کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر خان کو اپنا چیف آف آرمی سٹاف اس ٹائم کا جنرل بنایا۔ انہوں نے اگینسٹ منگولوں کے خلاف بہت سارے مارکے سر انجام دیے۔ گو ان کا جو ہے نا ان کی آرمیز کا فیس ٹو فیس ٹاکرا نہیں ہوا، لیکن وہ چیک پوسٹ وغیرہ اور بارڈر پہ ان کے جھڑپیں وغیرہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ انہوں نے ایک قسم کی جو ہے نا کہتے ہیں نا اسپیشل فورسز انہوں نے قائم کی اپنی زیر نگرانی میں، جو اس ٹائم کے منگول بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے۔ منگولوں پہ اسپیشل چنگیز خان پہ ہم ایک کچھ ویڈیوز بنائیں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گی۔ ویسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بہادر تھے اور ساتھ ساتھ میں ظالم بھی بہت زیادہ تھے، انہوں نے کافی کنٹریز پہ حکمرانی کی تھی اپنی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارڈر فورسز بھی بنائی اسی جو ہے نا شیر خان نے جو بھی ان کو ایڈوائسز دیتے رہے، اور چیک پوسٹ بھی بنائی۔ چیک پوسٹ جیسے فورٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارا دراور فورٹ ہے اور دوسرے اور فورٹ ہیں، تو قلعوں کی شکل میں انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی، اور دہلی میں ملٹری جو ہے نا وہ بھی قائم کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور کارنامہ جو ہے نا اسپائی سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور تاکہ وہ جو نوبلز ہیں وہ سازشیں نہ کرتے رہیں اور ملک میں نہ عدم استحکام وغیرہ نہ آئے، تو یہ سارا سسٹم چلتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں کے اندر بھی اسپائز اپنے جو تھے نا ان کو گھسا دیا، تاکہ یہ حکومت کے خلاف کوئی کنگ کے خلاف کوئی جو ہے نا سازش تو نہیں رچا رہے۔ اور جسٹس سسٹم آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا، ان کا ایک گورنر تھا ہیبت خان، اس نے بھی ایک چھوٹا سا جرم کیا تو اس کو بھی سزا ملی، جیسے عام دکاندار کو سزا ملتی تو ان کے گورنر تک کے بندوں کو سزا دی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر فورسز وغیرہ یہ بھی انہوں نے قائم کی۔ اور جب شیر خان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بیٹے پرنس محمد کو جو ہے نا عہدہ وہ دیا گیا چیف آرمی سٹاف کا، لیکن انہوں نے بھی کافی زیادہ کارنامے سر انجام دیے، اور ساتھ میں ان کی ڈیتھ ہوئی 1200 یہ ان کا عہدہ جو تھا نا 1279 سے لے کر 1285 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور جو بلبن کی ڈیتھ ہوئی غیاث الدین محمد بلبن کی، وہ ہوئی 1837 میں، جو خود ان کی ڈیتھ ہوئی غیاث الدین بلبن کی وہ ہوئی 1887 میں۔ اور سب سے زیادہ جو وہ مشہور ہیں اسی وجہ سے مشہور ہیں اسپائی سسٹم کی اور رائل پروٹوکول کی وجہ سے بہت زیادہ وہ مشہور ہیں، اور اپنے ایول سسٹم کی وجہ سے بھی مشہور تھے، کوئی ایولز اور کوئی اس کو گڈ سسٹم آف جسٹس کہتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جیسے ہی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا رہا، ہم آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، لیکن اگین میں کہوں گا بھولیے گا مت، اسے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہسٹری سے ٹچ رہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔